مسلمان ملک امریکہ اور اسرائیل کی دوستی میں اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ آپس میں ہی مسلمان ملک لڑنے لگے ہیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد بنا کر امریکہ کو اور یہودیوں کو جواب دیتے کہ مسلمان ایک جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک ہی ان کا گول ہے، وہ مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یہ لوگ قرآن کو کیونکہ ان لوگ نہیں فالو کرتے، تو یہ ویڈیو جو آج آپ کو دکھانے والے ہیں یہ مسلمان ملکوں پر افسوس کر رہے ہیں کہ ہم کیوں گمراہ ہوئے شیعہ کے بغض میں، کیونکہ ایران ایک شیعہ ملک ہے، اس کے بغض میں ہم آپس میں مسلمان ہی لڑ رہے ہیں اور یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھتے ہیں۔ عرب ریاستوں کے ریالوں پر پلنے والے سنی طبقے کے ایک کردار کی یہ پوسٹ دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں۔ کچھ روز قبل ہی ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں دعوت کھا کر آئے ہیں۔ اہل حدیث کا مولوی ہے، وہ ٹرمپ کے ساتھ دعوت کھا کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ٹرمپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ اسرائیل کو مسلمان تسلیم کرے اور اسرائیل جو کہتا ہے مسلمان وہ مانے۔ تو ابھی دوسری ویڈیو جو آپ کو دکھانے والے ہیں وہ بھی مولوی ہے، اور وہ افسوس کر رہا ہے دوسرے مسلمان ممالک پر۔ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہتے جی ایران والے شیعہ ہیں، اب شیعہ تو لڑ رہا ہے، تم نے توحید کو سینے میں رکھا ہوا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بزدلی کا چادر اوڑھ کے آنکھیں نیچے کر کے تم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں غیرت کبھی شاید نہ آئے۔ نہیں اب اگر بیت المقدس کی آزادی پر تمہیں غیرت نہیں آ رہی، اب تمہیں سرزمین انبیاء کی آزادی پر غیرت نہیں آ رہی، تمہیں غزہ کے ماؤں بہنوں بوڑھوں اور بچوں کی آہ پکار پر غیرت نہیں آ رہی، تو تمہیں کبھی بھی غیرت نہیں آئے گی۔ تم مر جاؤ گے مگر بے غیرت کی موت مر جاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابھی یہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک کو اور اپنے لوگوں کو بھی کہ بھائی غیرت جو ہے یہ بڑی چیز ہے، اور کہہ رہے کہ آپ بغیرت ہی مر جاؤ گے۔ خیر، ایک اور مولوی صاحب ہیں، وہ بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو حقیقی جس کی طرف ہم نے جانا ہے، جنگ جس طرف خاتمہ ہوگا جنگ کا، وہ ویڈیو دکھانے والے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی اہل سنت صاحب کا ایک مولوی ہے جو کہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا ہے، بہت اہم، بہت غور سے یہ ویڈیو دیکھیے۔ پاکستانیوں، اب سے کچھ دیر پہلے حافظ ہشام الہی صاحب نے ایک بات کی ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ پہلے ہم آپ کو ان کی بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جوابی حملے اسرائیل اور امریکہ بحری بیڑے پر کرنے تھے وہ خلیجی ممالک پر کیے جا رہے ہیں۔ سب کچھ عیاں ہو رہا ہے۔ سعودیہ پر حملہ، اب پاکستان پر حملہ ہے، یہ دفاعی معاہدے میں طے ہو چکا ہے۔ ایران مسلم ممالک کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے کی کوشش کرے گا۔ ہم ان کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ دہائیوں سے پاکستان کے عوام کو غیر شیعہ دانشوروں، طبقات اور مسالک کی طرف سے یہ جھوٹ فیڈ کیا جاتا رہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل اندر سے ایک ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر کبھی حملہ نہیں کریں گے، اور ایران کبھی ان پر حملہ کرے گا بھی نہیں۔ یہ سب مل کر سنی مسلمان دنیا کو تباہ کرنے کے مشن پر ہیں۔ خدا کی قدرت کے سب کی آنکھوں کے سامنے 2 ہی سال میں یہ جھوٹ دوسری بار مکمل طور پر برہنہ ہو گیا ہے، اور یہ جھوٹ پھیلانے والے بھی برہنہ ہوئے۔ وقت نے دکھایا کہ دراصل سنی مسلمان جو ممالک ہیں وہی امریکہ اور اسرائیل کے ویسل سٹیٹس ہیں، صرف ایران نہیں ہے۔ عرب ریاستوں کے ریالوں پر پلنے والے سنی طبقے کے ایک کردار کی یہ پوسٹ دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں۔
کچھ روز قبل ہی ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں دعوت کھا کر آئے ہیں اور اس پر فخر کر رہے تھے. اب ان ریالوں اور ٹرمپ کی روٹی کو حلال کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سب عیاں ہو رہا ہے. عیاں تو واقعی سب ہو رہا ہے. ان برائے فروخت مولویوں کی اصلیت سب کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے جو اڈے ہیں، چاہے وہ قطر میں ہیں، چاہے وہ سعودی عرب میں ہیں، چاہے وہ UAE میں ہیں، ان پر ایران نے حملہ کیا ہے، ان اڈوں پر، نہ کہ انہوں نے ان ممالک کے لوگوں پر حملے کیے ہیں. تو یہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی اور اپنے جو مولوی ہیں ان کے، ان کو بھی بے نقاب کیا کہ ان کے اندر شیعہ کا جو بغض پل رہا ہے، وہ بغض انہیں اس قدر ان کی غیرت کو اس بغض نے گرا دیا کہ جا مل کر بیٹھ کے ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ کی ہمارا کہ یہ نام کے مسلمان، یہ وہی مسلمان ہے نام کے جو کربلا میں موجود تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ساتھ نہیں دیا، یزیدیت کا ساتھ دیا، اسلام کے مخالف لوگوں کا ساتھ دیا، اور وہی نسلیں، وہی لوگ آج بھی زندہ ہیں. اور لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے شیعوں کے سٹیٹس کے بارے میں کہ شیعہ کا کیا سٹیٹس ہے، شیعت کا کیا معیار ہے، شیعہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. شیعہ کو ہمیشہ ان لوگوں نے جو شیعہ کی پروفائل دکھائی وہ بری دکھائی. آج اس جنگ سے لوگوں کو شیعوں کا کردار، شیعوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. اور شیعوں کے جو لیڈر ہیں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اہمیت بھی ان کو پتہ چلے کہ مولا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کیا اہمیت ہے. تو اس کے لیے ہم ویڈیو کے لاسٹ میں جو ابھی ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا. یہ بڑی اہم ویڈیو ہے. یہ تمام جتنی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی وہ تو دنیا داری کی ویڈیو، لیکن یہ ایک اہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. غیبت نعمانی اٹھا کے دیکھ لو، غیبت توسی اٹھا کے دیکھ لو، کمال الدین و تمام نعمت شیخ صدوق کی اٹھا کے دیکھو. جتنی غیبت کی کتابیں ان تمام کو کمپائل کر کے نتیجہ دینے لگا. اس سال کے رمضان میں 1 مہینے میں 2 گرہن لگے گے. اس سال ایسا ہی ہوا ہے. وسط میں رمضان کے مڈ میں سورج گرہن آئے گا اور آخر میں چاند گرہن آئے گا. صحیح. یہ حضرت آدم سے لے کے اس لمحے تک پہلی دفعہ ہوگا، ورنہ ہمیشہ چاند گرہن مڈ میں آتا ہے اور سورج گرہن بعد میں. لیکن یہاں سورج گرہن پہلے ہوگا اور چاند گرہن بعد میں آئے گا. جس سال وہ کام ہو جائے گا تو اسی رمضان کے بعد سفیانی کا خروج ہو جائے گا، یمانی کا خروج ہو جائے گا اور امام ظاہر ہو جائیں گے. اچھا، آپ کو بتاتے چلے کہ سفیانی جو ہے وہ سفیانی وہی اسی نسل سے جو معاویہ ابن سفیان، وہی، کیونکہ اسی نسل کو اہل بیت سے بغض ہے. اور یمانی جو ہے وہ سفیانی کے ساتھ لڑے گا. یمانی یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوگا. یمانی جو ہے ان کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا گیا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے یمانی کا. یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے حضرت یمانی آئیں گے اور وہ سفیانی سے لڑیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یمانی کے بارے میں نہ جانیں. یعنی کہ یمانی بھی ہمارے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے سے پہلے ہمارے یمانی ہیرو ہیں. ہمیں یمانی کا ساتھ دینا ہوگا اور ہم لڑیں گے سفیانی سے. سفیانی لشکر وہی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اور وہ یقیناً ہمیں اسرائیل اور امریکہ کی صورت میں دکھائی دے بھی رہا ہوگا. ویڈیو آگے دیکھتے ہیں. خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف سے سر پہ رسول والا امامہ پہنے ہوئے، انگشتری سلیمان کو اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے، عصائے موسیٰ کو اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، علی کا لباس اپنے بدن پہ زیب تن کیے ہوئے، شیش کا جوتا پہنے ہوئے، میرے مولا سرکار زمانہ مشرق کی طرف سے آئیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے. خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھیں، یہ آسمان سے ایک ندا آئے گی.
जिब्राइल जमाने वालों को बता के कहेगा हक आ गया, बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने ही के लिए था। जिब्राइल जमीन पे नाजिल होना शुरू हो जाएगा और मलाइका की एक पूरी सफ जमीन पे आएगी। सरकार कायम खाना काबा की छत पे खड़े होकर एक निदा देंगे, वो आवाज मशरक से लेके मगरब तक रहने वाले लोग अपने कानों से सुनेंगे। जिस जुबान को समझते होंगे उस जुबान में इमाम की आवाज उनके कानों तक पहुंच जाएगी। उस आवाज का कानों तक आना तो 3 ग्रोहों में मखलूक तकसीम हो जाएगी। पहली ये कहेंगे ये आवाज इमाम की हो नहीं सकती, दूसरे ये कहेंगे कि पहले हमें कुछ अमूर सर अंजाम देने हैं, फिर इमाम की तरफ जाना है। तीसरे वो लोग होंगे जो ही इमाम की आवाज कानों से टकराएगी ये लब्बैक महदी कह के अपने घरों से उठेंगे। पहला कदम घर में होगा, दूसरा मक्का में इमाम के कदमों पे होगा। सरकार वार से जमाना लब्बैक या इमाम महदी, लब्बैक या महदी अलैहिस्सलाम, लब्बैक या महदी अलैहिस्सलाम। 313 इमाम के नासरीन जाहिर हो जाएंगे। अच्छा, बाद शियों को यह भी गलत फहमी है कि जी 313 पूरे होने तो इमाम ने आना है। 313 पूरे हैं, 313 के नाम और मुल्क भी लिखे हुए हैं। किसने किस मुल्क से आना ये मौला अली बता गए अपने दौर में। 313 इमाम के लश्कर के कमांडर हैं, लश्कर नहीं। लश्कर तो हजारों की सूरत में होगा। 313 इमाम के साथ आ जाएंगे और 313 के साथ 4 नबी इमाम के साथ जमीन पे उतर आएंगे। उन 4 नबियों का जमीन पे उतरना होगा। जमीन पे उस वक्त सबसे ज्यादा हुकूमत ईसाइयों के पास होगी। इस वक्त भी जमीन पे सबसे ज्यादा हुकूमत किनके पास है? ईसाइयों के पास। ईसाई क्या, उनका अकीदा क्या है? ईसा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह इसलिए ईसा को चौथे आसमान पे रोके हुए है। खुदा को खबर है कि 12वें के ज़हूर से पहले जमीन पर ईसाई हुकूमत कर रहे होंगे। नसरानियों की हुकूमत सबसे ज्यादा होगी। यूं ही जनाब ईसा आएंगे और ईसा बैतुल मक़दस के मीनार से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के इमाम ज़माना के करीब आ जाएंगे और वक्त नमाज करीब आ जाएगा। जो ही वक्त नमाज करीब होगा ईसा के इमाम के पीछे खड़े हो जाएंगे और जनाब ईसा इस हालत में आएंगे कि जनाब ईसा के सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे और वाकई इमाम ज़माना के पीछे खड़े होंगे। सरकार कायम उन्हें पीछे मुड़ के देखेंगे और पीछे मुड़ के मरियम का बेटा बतूल ज्यादा आ गया और आगे आके नमाज पढ़ा। ईसा काम के क्या मेरी जरूरत क्या है, मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मरियम का बेटा पीछे खड़े होगा, ज़हरा का बेटा आगे खड़ा होगा। मेरे 12वें के कदमों में ईसा नबी अपना सर रखेगा, सजदा करके जमाने को बताएगा जाहिलो अपने अकीदे दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे पढ़ता? जिसके आखिरी बेटे ने ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पढ़ी। ये कहने का मकसद ये है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे और वो ये कह रहे हैं अल्लामा साहब कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम वो ऐसे बंदे के पीछे कैसे नमाज पढ़ सकते हैं जो शख्स बुतों की पूजा करता हो। यानी कि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान की बात करें कि ये लोग जब मुसलमान नहीं हुए थे तो यकीनन ये बुतों की पूजा करते रहे और बाद में जब मुसलमान हुए तो फिर इन्होंने बुत की परस्ती करना छोड़ दी और मुसलमान हो गए। और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम तो दुनिया में जब आते हैं तो वो तो आते ही खाना है काबा में, है ना, जिस तरफ हम नमाज का रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तो इनका मतलब ये था, आगे बढ़ते हैं। सरकार कायम नमाज पढ़ेंगे और ईसा कदमों पे सर रख के नमाज खत्म करेंगे। जब जनाब ईसा नमाज खत्म करेंगे और वो पूरी दुनिया में जो ईसाई हुकूमत कर रहे होंगे वो इंतजार कर रहे होंगे ईसा का, और ईसा आके कहेगा ना सलाम अलैका या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत तुम पर मेरा सलाम। ईसाई कहेंगे हम तो तुझे अल्लाह का बेटा समझते थे, तेरी भी कोई हुज्जत है? बगैर किसी रुकावट के वो 12वें के हाथ पे बैयत कर लेंगे। सबसे पहले जमीन पर आके जो बैयत करेगा इमाम के हाथों के वो हजरत जिब्रील अमीन होंगे। जाओ जाके हदीस की किताबें उठाकर देख लो, आदम से लेके 11वें तक जिब्राइल ने किसी के हाथ में बैयत नहीं की। वो शागिर्दे अली जरूर है, बैयत वो सरकार कायम की करेगा। एक पर मक्का में होगा, दूसरा बैतुल मक़दस में होगा। आवाज देगा जिब्राइल अमीन, जमीन से इमाम के शिया सिमटने शुरू हो जाएंगे, जमीन फासले समेटने शुरू कर देगी। 10,000 का पहला लश्कर इमाम के पास पहुंच जाएगा। 10,000 के पहले लश्कर का इमाम के पास पहुंचना होगा। इमाम मक्का से मदीना की तरफ बढ़ेंगे, मदीना की तरफ बढ़ के इमाम अपने इंतकाम का आगाज करेंगे।
اب میں نے مدینہ سے انتقام کا آغاز کرنا چاہے تو اب مجھے چہرے یہاں پر کھلے ہوئے چاہیے. امام مدینہ سے اپنے انتقام کا آغاز کریں گے اور امام مدینہ میں جائیں گے اور روضہ رسول کی زیارت کریں گے. اور روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد اب اس سے زیادہ اچھا اردو ادب کا جملہ میرے پاس نہیں ہے. قبر رسول کی زیارت کرنے کے بعد امام روضہ رسول کی صفائی کریں گے. امام روضہ رسول سے صفائی کریں گے. امام کچھ قبروں کو شگافتہ کریں گے, ان قبروں سے مردوں کو نکالیں گے. مردوں کو نکالنے کے بعد امام ایک درخت کے ساتھ انہیں لٹکا دیں گے. خشک درخت کے ساتھ ان کے بدن کا لٹکنا ہوگا, یا ان کے بدن کے لٹکنے کے ساتھ اس درخت پہ دوبارہ پتے آنے شروع ہو جائیں گے. ان درختوں کا دوبارہ سر سبز و شاداب ہونا شروع ہوگا. یا کچھ شیعہ دے کے کہیں گے ہم تو انہیں برا سمجھتے تھے لیکن ان کے بدن خشک درخت کے ساتھ لٹکائے تو سر سبز و شاداب ہو گئے. امام زمانہ اپنے لشکر کے سپاہیوں سے کہے ان کی گردنیں کاٹ, یہ آج بھی انہی پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں. گردنیں کٹنی شروع ہو جائیں گے اور امام مدینے سے اپنا انتقام لینا شروع کر دیں گے. دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. ہر ایک مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے گا, ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا. صرف یہ نہیں کہ اس دور کے حضرت آدم کا بیٹا حابیل اٹھے گا اور وہ قابیل سے بدلہ لے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود مولا علی کا بوڑھا صحابی تھا, معاویہ نے اپنے دربار میں بلا کے اس کو چھڑیوں کے ساتھ مارنا شروع کیا. آخری سانس عبداللہ ابن مسعود کی نکل رہی تھی. یا معاویہ نے قریب آ کے کہا کیسے مرنا چاہتا ہے میرے ہاتھوں سے؟ عبداللہ ابن مسعود نے اپنی آنکھیں کھول کے کہا بالکل اسی طرح مرنا چاہتا ہوں جس طرح قائم کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرے گا. قائم انتقام لینا شروع کر دیں گے. انتقام کہاں سے شروع ہوگا جی؟ مدینے سے انتقام شروع ہو جائے گا. ہر ایک مقتول اپنے قاتل سے, ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا. ایک ایک نبی کے دور کا اٹھے گا مظلوم اور اپنے ظالم سے بدلہ لے گا. کیوں؟ عدل کا دور آ گیا ہے. اب قصاص ہوگا. توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب کوئی مہدی کے قدموں بھی گرے گا تو معافی نہیں ملے گی. اب کوئی امام زمانہ کے پاؤں بھی تڑپے گا اور پھر آگے کلمہ بھی پڑھے گا تو اب اس کا کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اب صرف انتقام ہوگا, اب صرف قصاص ہوگا, اب زمین پہ صرف عدل ہوگا, زمین پہ صرف انصاف ہوگا. امام مدینے سے اپنے انتقام کا آغاز کرتے ہوئے امام اپنا لشکر لے کے 10,000 کا لشکر امام زمانہ کے پیچھے ہوگا. امام چلنا شروع ہو جائیں گے. یا دجال کو, سفیانی کو خبر ہوگی کہ امام مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے ہیں, یہ نکلے گا شام سے, دمشق سے, یہ بغداد سے ہوتا ہوا دجال اور سفیانی یہ مکہ کی طرف امام مہدی کا رستہ روکنے کے لیے بڑھیں گے. وادی بیدا میں دونوں لشکروں کا ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے گا. ادھر سے دجال اور سفیانی کا لشکر آ جائے گا, ادھر سے مہدی اور مہدی کا لشکر آ جائے گا. دونوں لشکروں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا ہوگا. یا تلواروں کے ساتھ تلواریں چل رہی ہوں گی, شعلے بھڑک رہے ہوں گے, سر گر رہے ہوں گے, دھڑ تڑپ رہے ہوں گے, زمین پہ گرد اٹھ رہی ہوگی. یا دور سے مشرق سے ایک گھوڑا سوار گرد کو پھاڑے ہوئے آ رہا ہوگا اور آواز دے گا مہدی تیرے انتظار میں بھی بیٹھا تھا, میں بھی آ گیا ہوں. صحابہ کہے مولا یہ کون ہے؟ فرمایا اٹھو استقبال کرو, عباس علمدار آ رہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم. ماشاءاللہ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہے. اس کے لیے تمام لوگ آمین کہیں اور درود و سلام ہو ہمارے مولا و آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد.